کرپشن اور احتساب پر آج آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اس حوالے سے کیا آپ عمران خان کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت دی جائے؟ نمبر 1 احتساب ہونا چاہیے. نمبر 2 ناٹ تھرو نیب، کوئی اور، یہ تو آپ کہہ چکے ہیں، کوئی اور ادارہ ہونا چاہیے. نمبر 3 ناٹ دا ڈیتھ پینلٹی آف ڈیتھ از دیئر ان چائنا. وہ خیر ان کا اپنا سسٹم ہے، اپنا ماحول ہے. مے بی دیر آر 1 or 2 other countries also which have the death penalty. I would be against a death penalty in a corruption case. لیکن سر جو کرپشن کرتے ہیں 100 روپے کی، جی آپ سے وہ پلی بارگین کر لیتے ہیں، کیا فائدہ ہوا پھر؟ اور اس کو عیاشی کرتے ہیں، اس سے جہاز خریدتے ہیں، پراپرٹیاں خریدتے ہیں، ملکوں سے باہر گھر بناتے ہیں، باعزت بھی ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پلی بارگین بہت سے ملکوں میں ہے. میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں سر. نہیں، مطلب کہ یو کانٹ سے کہ پلی بارگین از ان پرنسپل رانگ، مگر اٹ شوڈ بی پروپورشنیٹ. مطلب کہ اگر آپ نے 100 روپے کی چوری کی ہے تو پلی بارگین شوڈنٹ بی کہ جی 50 روپے دیں اور باقی معاف. اگر پلی بارگین کرنا ہے 100 روپے کی چوری ہے تو بے شک آپ 1000 روپے اس سے لیں تو پھر پلی بارگین کریں. میں خالی I'm just throwing around figures. یعنی کہ پلی بارگین شوڈ ناٹ پرووائڈ اے بینیفٹ ٹو دا گلٹی پارٹی. مگر یہ کہ جی پلی بارگین ہونا ہی نہیں چاہیے، آئی تھنک دس وڈ پروبیبلی ناٹ بی ورکیبل. اچھا، اگر ججز کا ایک گروہ ایک ایسا فیصلہ کر دیتا ہے جس سے پاکستان کو کھربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے جی اور جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، کیا کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ ان ججز سے وہ کھربوں روپیہ واپس لیا جائے؟ آپ ریکوڈک کی بات کر رہے ہیں یا اسٹیل مل کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ کو پسند آئے، اسٹیل مل کا کیس پسند آئے وہ، اگر آپ ریکوڈک کا کیس پسند آئے وہ. میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو وہاں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایک تو میں اس وقت بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف ہوں کہ جج صاحبان کو اکنامک میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے. بیکاز ان کی فرینکلی وہ سمجھ نہیں ہے. دے کانٹ، آئی مین جو مثال کے طور پر وہ آپ لے لیں یہ جو ریکوڈک کا کیس تھا، تو اس وقت آئی واز ناٹ مائی سیلف ان دا ریکوڈک کیس، مگر میں بحث ان کی سنتا رہا اور بار بار خالد انور کی طرف سے اور مخدوم صاحب کی طرف سے اور وکلاء کی طرف سے ان کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ جو فیصلہ کرنے لگے ہیں this is likely to be challenged in ICSID, the International Court for Settlement of Investment Disputes, اور وہ آپ کی جو رائے ہے وہ نہیں مانیں گے. اور آخر میں یہی ہوا اور ہمیں وہاں پتہ نہیں کتنا بلینز آف ڈالرز کا اوارڈ ہمارے خلاف ہو گیا اور نقصان ہوا، اچھا خاصا نقصان ہوا. اسٹیل ملز کا بھی جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ سیل ختم کر دی، تو اس کے بعد پچھلے 10-15 سال میں تباہی ہوئی ہے اسٹیل ملز کے کیس میں بھی. سو آئی ایم ویری شیور اباؤٹ دس کہ دا ججز شوڈ ناٹ بی انٹرفیئرنگ ان اکنامک میٹرز ایٹ آل. آپ نے کہا مگر اب دیکھیں یہ نہیں کہ جی وہ جج صاحبان غلط فیصلہ نہیں کر سکتے اونلی ان اکنامک میٹرز، ادر میٹرز آلسو میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. اور آپ کا یہ خیال تھا پی پی ایل اور برما کیسٹرول کے حصص اور قادرپور گیس فیلڈ میں حصص کی فروخت کے بارے میں؟ قادرپور گیس فیلڈ کے بارے میں I was not in I don't know anything about it. It was one of the allegation. جی چارجز میں ایک چارج تھا. کہاں آپ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جس پہ آپ نے ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا، اس میں لکھا ہوا ہے جہاں پی پی ایل میں برما کیسٹرول کے حصے سے قادرپور گیس فیلڈ میں بون پیل کے حصے کی فروخت کے معاملے میں جس کی مالیت کے یہ روپے کے قومی اثاثوں میں مشتمل ہے، صدر نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو کابینہ کے سامنے غور کے لیے پیش کرے. وہ ایک تھا، چلے چھوڑ دیں گے، آپ کو نہیں یاد. کچھ آپ سوال کر رہے ہیں which are not in the book، تو میں اب کیا کر سکتا ہوں. لیکن سر یہ تو آپ کا صدارتی آرڈیننس ہے جس پہ آپ نے گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا. ون آف دا پوائنٹ واز دس. اگر آپ کے کیریئر پہ ایک نظر ڈالیں بطور بیوروکریٹ، جی سی، گورنر، صدر کے دوست، وزیر، تو سب سے بڑی اچیومنٹ اور ریگریٹ
ان میں سے کون کون سی چیز پہ ہے؟ ریگریٹ یہ ہے کہ امید یہ تھی کہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ مضبوط ہو جائے، جی قائم رہے اور مضبوط ہو جائے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 20 سال میں ایسا نہیں ہوا. دوسری ریگریٹ یہ ہے کہ ہم، اور یہی امید تھی قائد اعظم کی، دیٹ وی وڈ بی اے ویری ٹالرنٹ سوسائٹی. انہوں نے تو کہا تھا کہ گو اینڈ ورشپ ویئر یو لائک، ریلیجن از ناٹ دا بزنس آف دا اسٹیٹ. اس حد تک وہ کہہ گئے تھے اپنے 11 اگست کو. تو his dream was that we would be a very tolerant society. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اینڈ دس اے ویری بگ ریگریٹ، کہ ہم بہت انٹالرنٹ ہو گئے ہیں. اور اگر آپ انٹالرنٹ ہو جائیں تو دین دیٹ از ریئلی دا نیگیشن آف ڈیموکریسی. بیکاز اگر آپ انٹالرنٹ ہو جائیں نا تو آپ میری بات نہیں سنتے، میں آپ کی بات نہیں. تو بطور بیوروکریٹ آپ ریگریٹ محسوس کرتے ہیں؟ تو بطور بیوروکریٹ ایک اور بات ہے. بیوروکریٹ کا ریگریٹ میرا یہ ہے کہ جب ہم آزاد ہوئے اور ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک آزاد ہوا، تو بیوروکریسی کے لیے دیر ور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز بلٹ انٹو دا کانسٹیٹیوشن. آج تک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں دوز گارنٹیز اسٹل ایگزسٹ. 1973 میں، پلیز لیٹ می کمپلیٹ، 1973 میں ہم نے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ختم کر دی. اینڈ دیٹ واز دا اسٹارٹ آف دا پولیٹیسائزیشن آف دا بیوروکریسی. جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ختم کر دی. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بیوروکریسی نے ہمیشہ خود کو ایک زنگ آلود ناقص مشین ثابت کیا ہے. عوام سے ٹیکس لے کر بیوروکریسی کو جو اختیارات و مراحت دی جاتی ہیں، کیا بیوروکریسی ان مراحت کے بدلے میں وہ فرائض سر انجام دیتی ہے جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے؟ بیوروکریسی کی جو قوم کی امید تھی بیوروکریسی سے، وہ پوری نہیں ہوئی. مائی لاسٹ کویسچن سر، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قومی سیاست اور معاملات میں آپ کا کردار متنازع رہا ہے. کیا یہ فیکٹ ہے؟ کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا. اگر آپ نے موقع دیا ٹو سے سم تھنگ. والد صاحب became a politician after retirement. ٹھیک، he was a member of the People's Party. He stood for elections twice, was elected both times. My younger brother stood for elections and was elected 3 times. My nephew has been elected twice. My grandfather after... سر یہ کوشچن ان کے بارے میں نہیں ہے. نہیں، میرا جواب پوری طرح سن لیں آپ. I have never been a member of a political party. Even when I was governor, I did not become a member of any political party. تو آپ چلے آپ تو اس لیے دوبارہ سوال کر دیتا ہوں، آپ مختصر جواب دیں. I am not a politician in that sense. ٹھیک ہے. So this is important that آپ کہہ رہے ہیں نا میرا رول بڑا متنازع ہے. I don't see how or why. Good. تھینک یو ویری مچ شاہد احمد صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، آپ سے ہم نے گفتگو کی، آپ کی کتاب زیر بحث آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.